جنگ کا میلہ لگا رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی نظریں اس جنگ سے ہٹ جائیں اور امریکہ کی ویلیو کم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی دھمکی دے دی ہے اور اس بار ایک نئے ملک کا انتخاب کیا ہے اور کہا ہے کہ میں بم سے اڑا دوں گا عمان کو، اور ایران کے ساتھ قائم جو ملک ہے عمان، اس کو اب بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، بڑے واضح الفاظ میں دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ وہ بہت زیادہ زچ ہو چکے ہیں اور ایران سے مار کھانے کے بعد اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی ہے کہ وہ ایران پر براہ راست حملہ کریں اور اس کو ایک ایسی شکست دوچار کریں جس کو پوری دنیا دیکھ سکے۔ وہ شکست دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس پہ حملے ہی نہیں کر پا رہے، اور اسی لیے اب انہوں نے توپوں کا رخ عمان کی طرف کر دیا ہے اور ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ عمان کو بم سے اڑا کر رکھ دیں گے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک غیر مہذب زبان کا بھی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے امریکی آؤٹ لیٹس بھی اب اپنے کان پکڑ رہے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو مسلسل مار کھا رہے ہیں، ان کی فوج مشرق وسطیٰ کی تقریباً تمام ہی زمینوں پہ اور اس کے سمندروں میں مار کھا چکی ہے، اپنا ایک ریکارڈ اور تاریخی قسم کا نقصان کر چکی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی توپوں کا رخ ایران سے ہٹا کر اب تھوڑا سا تبدیل کر کے عمان کی طرف کر دیا ہے، اور وہ اب عمان کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میں خطے کو گرم رکھوں گا، عمان پر بمباری کروں گا، کسی بھی وقت عمان پر ایک بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے اور میں پورے عمان کو بم سے اڑا دوں گا۔ اور اتنے سخت الفاظ اگر انہوں نے عمان کے بارے میں کہے ہیں جو براہ راست اس کانفلکٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ خبروں میں عمان کا نام لیا جا رہا ہے اور ایک میڈیشن کا کردار بھی عمان نے ادا کیا تھا، لیکن اس ٹھنڈے سے کردار کے باوجود ایک بہت بڑی دھمکی دینا، ایک خطرناک قسم کی دھمکی دینا، بم سے اڑا دینے کی دھمکی دینا ایک غیر معمولی قسم کا پیغام ہے جس سے دو تین باتیں چھلک رہی ہیں۔ امریکی صدر کے اس بیان سے سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ میں اب اتنا دم خم نہیں ہے، نہ ہی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑ سکے، اور ایران کے ساتھ ایک چھوٹا موٹا مس ایڈونچر بھی اگر انہوں نے کیا تو یہ معاملہ کھنچ جائے گا، طول پکڑ جائے گا، اور اس کے بعد ایران پھر مارنا شروع کرے گا اور ہر اس سرزمین پہ مارے گا جس کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ویسے ہی وہاں سے وہ ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، تو اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے وہ ان ممالک کے سربراہان اپنے عوام کے دباؤ پر پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ آپ یہاں سے مستقل طور پر اپنے اڈے اٹھائیں اور یہاں سے باہر نکل جائیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو بھی رہی ہے کہ عرب ممالک نے، کچھ خلیجی ممالک نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اب واضح طور پر صاف پیغام دے کر امریکہ سے کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ اپنی فوج کو یہاں سے لے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، جنگ آپ نے چھیڑی، مار ہم کھا رہے ہیں، پٹ ہم رہے ہیں، سرمایہ کاری ہمارے ملکوں سے اٹھ چکی ہے، عوام ہمارے بے یقینی کا شکار ہیں، بہت خوف کا ماحول ہے، اور سرمایہ کاری اس دوران نہیں آ سکتی ان ممالک کے اندر، اور اگر کسی طرح سے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے امریکہ کو یہاں سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران سے چونکہ جنگ لڑنے کی صلاحیت ڈونلڈ ٹرمپ میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایران کے ساتھ جو سافٹ رویہ اختیار کیے ہوئے عمان، اس پہ ہی حملہ کیا جائے، اس کو ہی دھمکی دی جائے، اس کو ہی تڑی لگائی جائے کہ ہم تمہیں بم سے اڑا دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے ایران کو کہ ہم تمہارے دوست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جو دراصل آبنائے ہرمز کا انتظام کسی طرح سے ایک ایسے میکینزم کو بنا کر چلانے پر زور دے رہا ہے جس کے ذریعے دنیا کی تجارت کھل سکے، کئی ممالک کو فائدہ ہو سکے، اور وہ جو تجارت کہیں نہ کہیں رکی ہوئی ہے اور پوری دنیا مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے اس سے اس کو نکالا جا سکے، تو عمان ایک بہت ہی فعال کردار ادا کر رہا ہے، ابھی سے نہیں کر رہا، 6 ماہ پہلے اس نے فروری میں یہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی یقین دہانی کے باوجود کہ معاملات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، امریکہ نے اچانک ایران پر حملہ کیا تھا اور تمام قسم کا جو مذاکراتی عمل تھا وہ رک گیا تھا، اور عمان کی جو زبان تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ایران کے سامنے، کیونکہ وہ ایک ثالثی کی کوشش کر رہا تھا اور امریکہ نے اس کی ثالثی کی کوششوں کو بہت بری طرح دھچکا لگایا تھا۔ تو اس کے بعد اب چونکہ آبنائے ہرمز بند ہے اور کوئی فعال کردار ادا نہیں کر پا رہا، تو اس دوران بھی عمان سامنے آیا اور اس نے آبنائے ہرمز کا ایک ایسا میکینزم بنانے کی کوشش کی جس میں دنیا کی تجارت چلتی رہے۔ اس بات پہ بھی غور کیا گیا اس میکینزم کے دوران کہ کچھ ایسا میکینزم بنا لیا جائے، کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دے
لیا جائے جس کے ذریعے ایران اور عمان مل کر آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکیں، وہاں سے کچھ انوائرمنٹ فی چارج کر سکیں جو ماحولیاتی فی کے طور پہ اس کو چارج کر سکیں، کسی طرح کا ٹول چارج کر سکیں اور وہاں سے تمام قسم کی ویسلز گزر سکیں. کوئی ایسا ایک ایسا پروپورشن بن جائے جو 50-50 ہو سکے، کچھ عمان پیسے رکھ لے اور کچھ ایران پیسے رکھ لے، لیکن اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا ایران اور عمان کے درمیان. اور امریکہ نے بھی اس بات کو یکسر مسترد کر دیا کہ اس طرح کا کوئی انتظام امریکہ کو تو کم از کم قبول نہیں ہے کہ جس میں ایران کو بہت بڑا کردار مل جائے اور آبنائے ہرمز اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے. اسی لیے عمان کے کردار کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ مختلف جگہوں سے بنایا جاتا رہا. اور اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے ایران پر حملہ کر سکیں، تو وہ اب عمان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے عمان کو دھمکی دی ہے، اس سے پہلے بھی وہ ایک دھمکی دے چکے ہیں اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے انہوں نے ادا کیے تھے کہ عمان، ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. یہ دونوں طرف کا کھیل اب نہیں چلے گا کہ آپ امریکہ سے بھی دوستی رکھیں اور ایران کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہیں. آپ دونوں جگہ اچھے نہیں بن سکتے، آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا تو آپ امریکہ کو چنیں یا ایران کو چنیں. اس کا کوئی جواب خاطر خواہ عمان نے نہیں دیا تھا اور امریکہ کو بہت زیادہ سکی کا سامنا تھا اور عمان اپنا جو ایک غیر جانبدار کردار تھا وہ ادا کرتا رہا، ایران سے رابطہ کرتا رہا اور اپنی کسی نہ کسی میکینزم پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. آبنائے ہرمز اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو چکی ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیونکہ وہ مکمل طور پر بند ہے. مختلف قسم کے دعوے کیے گئے، یہ بتایا گیا کہ وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں. سینڈ کام مختلف قسم کی ریلیز کرتا رہا اسٹیٹمنٹس کہ آج ہم نے اتنے جہاز وہاں سے گزار دیے، وہاں سے حفاظتی حصار میں لے کے اتنے جہازوں کو وہاں سے آبنائے ہرمز پار کرایا، لیکن ایران نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو آزاد قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے، جو لوگ میری ٹائم ٹریفک پہ نظر رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے قریب ٹریفک کی صورتحال بالکل بند ہے، وہاں سے جہاز نہیں گزر رہے اور اگر 2-4 جہاز گزرتے ہیں تو وہ ایران کی مرضی سے گزرتے ہیں، اس سے اجازت لے کر گزرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یکسر طور پر وہ نیول بلاکیڈ جو بحری ناکہ بندی امریکہ نے کی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اور اس نیول بلاکیڈ کا عالم تو یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز کھڑے ہیں، امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، امریکہ کے کیریئر اسٹرائک گروپس کھڑے ہیں، جدید ترین سامان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ خلیج عمان کی طرف بھی زیادہ آگے تک آئیں اور ایران کی ٹیریٹری میں داخل ہو سکیں. اور اس نے بتا چکا ہے ایران کے کچھ عمان کا پانی ایسا ہے جو ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں شمار کیا جاتا ہے اور اگر وہاں امریکہ نے پھٹکنے کی بھی کوشش کی تو اس پہ اینٹی شپ کروز میزائل سے حملے ہوں گے. اتنا بڑا حملہ ہوگا، ڈرون اٹیکس بھی کیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ سمندر کے نیچے سے بھی ان پہ حملہ کیا جائے گا. یہ بہت ہی کاری وار ہوگا اور اس کو امریکہ کی بحریہ برداشت نہیں کر سکے گی. نقصان کا حجم بہت زیادہ ہوگا، اسی لیے امریکہ کی بحریہ کو بریک لگے ہوئے ہیں. ان کا کیریئر اسٹرائک گروپ قریب آتا ہے، ان کے طیارہ بردار جہاز قریب آتے ہیں، لیکن اپنی روٹین کی پیٹرولنگ کر کے ایک محفوظ سے علاقے سے گزر کر واپس چلے جاتے ہیں. ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایران کو للکار سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی سرپرستی میں، اپنے حفاظتی حصار میں تمام تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز پار کرائیں گے. ایسا ایک مس ایڈونچر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی. 6 جہازوں کو کہا تھا کہ آپ آگے آئیں اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، ہم آپ کو آبنائے ہرمز پار کراتے ہیں، لیکن ان جہازوں پر حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے. 2 کو تباہ کر دیا گیا. 4 نے اپنا رخ بدل کر واپسی کی راہ لی اور دوبارہ اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ چلے تھے. تو جو ایک ایریل کور لے کر آئے تھے، طیاروں کا کور لے کر آئے تھے جہاز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز ان کے سر پہ اڑ رہے تھے اور ان کی پشت پر جدید ترین جنگی جہاز تھے امریکہ کے، ان پر جب حملہ کیا گیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں. امریکہ کی یقین دہانیوں میں بالکل کوئی دم نہیں ہے اور اگر ہم نے امریکہ کی یقین دہانیوں پر آگے آنے کی کوشش کی تو ہمارا انجام پہلے کی طرح عبرتناک ہوگا. اور اس بات کو اب تمام ممالک، شپنگ کمپنیز اور جہازوں کے عملہ بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے. اور اسی لیے کسی کیپٹن سے جب بات کی جاتی ہے امریکہ کے جہاز سے کہ آگے آؤ اور گزرنے کی کوشش کرو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایک خاص رینج میں آنے کے بعد، ایک کلوز پراکسیمیٹی میں آنے کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کے ریڈیو سگنلز میرے جہاز پر چیخنے لگیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اگر تم واپس نہیں گئے تو تمہیں اڑا دیا جائے گا. اور اس کے بعد اڑا بھی دیا جائے گا کیونکہ ایسا پہلے ہو چکا ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی بہت زیادہ ایسا کشن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کہہ سکیں کہ آبنائے ہرمز پہ انہوں نے کسی طرح بھی ایران کا زور یا تو کمزور کیا ہے یا توڑ دیا ہے. اور انہیں اس طرح کا کوئی جملہ، کوئی ایک کارروائی ایسی چاہیے جس کا تاثر دنیا میں یہ جا سکے کہ ہم نے ایک بڑا حملہ کیا تھا، ایران اس کو نہیں سہ سکا، ایران کی گرفت کمزور پڑ گئی
گئی یا ٹوٹ گئی، ہم جیت گئے اور اب ہم اس پورے خطے سے جا رہے ہیں، ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں جو سبق سکھانا تھا ایران کو ہم نے سکھا دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات، کوئی تاثر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے جس میں وہ یکسر ناکام ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اس وقت 400 طیارے جو فضائی طیارے ہیں ان کا وہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو آنے والے دن بہت اہم ہیں کیونکہ اس میں پتہ چلے گا کہ امریکہ کی فوجی حکمت عملی آبنائے ہرمز سے متعلق، مشرق وسطیٰ سے متعلق کیا ہے، اور کیا عمان پر واقعی بم برسائے جا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ امریکہ کرتا ہے تو عمان کا جواب کیا ہوگا، ایران کیا سوچے گا، اور ایک بار پھر جو جنگ کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ کہاں تک پھیلے گی اور اس کو کوئی روک بھی سکے گا یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔